معزز سامعین گرامی قدر، ہم پچھلے درس میں موت کے حوالے سے یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے ایک معرکۃ العراء خطبہ پڑھا تھا، جس کو سننے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد میں یوں محسوس کرنے لگا میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرے پاؤں بوجھل ہو گئے ہیں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین حضرت ابو بکر کے اس خطبے کے بعد آیا، اور صحابہ کو یوں محسوس ہوا کہ قرآن پاک کی یہ آیات شاید ابھی نازل ہو رہی ہیں اور شاید اس موقع ہی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو گویا صحابہ کے لیے وہ دن بہت بڑے دکھ کا، غم کا دن تھا۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت زیادہ افراط و تفرید پائی جاتی ہے، جس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا، اور جیسے جیسے یہ مراحل عالم ارواح سے عالم رحم مادر، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتے ہیں، یہ باطل تصورات اور فکر و خیالات اتنے زیادہ معاشرے میں پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ پورے کا پورا ایک گروہ انکار حدیث کا موجود ہے، جو عالم برزخ کی کفیات ہی کا منکر ہے، جو عالم برزخ میں عذاب ہی کا منکر ہے، جو عالم برزخ میں میت کے کلام ہی کا منکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ میت کے ساتھ جو احوال پیش آتے ہیں، اس احوال کے اندر آپ خود دیکھنا کہ منکرین حدیث کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ حقیقت میں منکر قرآن بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس قسم کی حدیث کا انکار کیا جاتا ہے بعین اسی طرح کی اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر آیت بھی نازل کی ہوتی ہے۔ المہم یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی اور صوفیوں کے باطل تصورات کے مطابق آپ ایک لمحے کے لیے وفات پائے، آپ کا پھر دنیا سے رابطہ ہو گیا اور دنیا میں آتے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ ایک بات بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مومنہ عورت آئی اور آ کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس آئی ہوں، اگر اگلے سال میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، کتنی عام فہم بات ہے، اگر موجود ہی تھے تو رسول اللہ کہتے ٹھیک ہے میں نہ بھی ہوا میں تیرے سے ملاقات کر لوں گا۔ کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ پھر ابو بکر کے پاس چلی آنا، پھر ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ گویا ابو بکر کی خلافت کے اوپر بھی یہ بات دلالت کرتی ہے، اور یہ بات اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے، عالم برزخ میں پہنچ جائے، یہ ون وے ٹریفک ہے، پھر اس کا پچھلے عالم میں واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایک منٹ جو گزر گیا اگر وہ واپس نہیں آتا تو ایک عالم ہی بیت گیا، اس عالم میں واپسی کیوں کر ممکن ہے اور کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ خلاف شریعت اور باطل تصورات ہیں۔ بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے کہ اگر انبیاء کو وفات آ گئی، اگر صلحاء، اولیاء، شہیدوں کو، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر یہ وفات پا جانے والے اس دنیا کے حکم میں وفات شدہ یا فوت شدہ نہیں ہیں، تو ایمانداری سے بتائیے بل احیاء، اللہ تعالیٰ تو ان کو زندہ کہہ رہا ہے، شہداء کو اللہ تو ان کو کہہ رہا ہے ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا، نہ کہنا ہے نہ گمان کرنا ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے کیا شہید جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا کے اندر اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ فوت شدہ کے ہوتے ہیں کہ زندہ کے ہوتے ہیں؟ اگر زندہ کے ہوتے ہوں تو اس کی بیوہ کو کبھی شادی کی اجازت نہ ملے۔ شہید جس کو اللہ زندہ کہہ رہا ہے اس کی بیوہ شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اسلام میں میرے بھائیو کرتی ہے نا، کر سکتی ہے، صحابیات نے کی ہے نا۔ اگر زندہ ہے اس دنیا کے مطابق، اگر زندہ ہے جس طرح صوفیوں نے کہہ دیا، اگر اس دنیا کے مطابق زندہ ہے تو بیوی شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر دنیا کے مطابق زندہ ہے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ تو یہ باطل تصورات ہیں، انکار حدیث کے اوپر مبنی ہیں، غلط فلسفے کے اوپر مبنی ہیں۔ یہ نیک لوگ اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو بد لوگوں نے بھی چلے جانا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کی تفصیل رکھی تھی، اور یہ اتنا مفصل محدثین نے اور مفسرین نے قرآن کی ان آیات کے تحت کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت بڑی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ مختصر اس کا یہ ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، رتب و یابس بھی مفسرین لے کے آتے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے، ہر
جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر شے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلو شیء ہالک کا قانون لگانا ہے. کس طرح لگانا ہے، کب لگانا ہے، کس وقت لگانا ہے، اس بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ بے شک ہر ذی روح کی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیں گے. آسمان کے فرشتوں کی روحوں کو بھی قبض کر لیا جائے گا. اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات بعض مفسرین نے بڑے عجیب انداز میں بیان کی ہے. مختصر یہ کہ جب دنیا کے اندر ہر ذی روح کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، تمام جلیل القدر فرشتے بھی، ہر چیز جب موت کا ذائقہ چکھ لے گی، اس وقت اللہ تنہا یگانہ یکتا اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کہاں پہ ہیں وہ جابر سلطان، کہاں پہ ہیں وہ بادشاہ، کہاں پہ ہیں وہ متکبر جو اپنے ناک کے اوپر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے؟ اور اللہ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ صدا لگائے گا، لمن الملک اليوم. کائنات میں کوئی صدا اور پکار کا جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، وہی واحد ہے، وہی قہار ہے جو باقی رہنے والا ہے. ہر چیز کو موت آ جانی ہے سوائے رب کے. اور اس کے اوپر علم الکلام بھی اور منطق میں بھی بڑی باتیں لکھی ہیں. مختصر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے اندر صلاحیت اور مخلوق کے اندر وہ کیپابلٹی اور ابھی وہ حس پیدا نہیں کی، وہ اتنا صلاحیت پیدا نہیں کی کہ اپنے رب کی رویت کا، اپنے رب کی رویت کو کر سکیں اور اپنے رب کی رویت کا جو روب ہے اس کو برداشت کر سکیں. حضرت موسیٰ بھی چکرا کے گر گئے تھے. اللہ نے کہا تھا اس پہاڑ کو، اگر یہ پہاڑ کھڑا رہا تو دیکھ لے گا، اگر پہاڑ ہی نہیں کھڑا رہ سکتا تو موسیٰ تو کیسے دیکھ سکتا؟ لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ سے تخلیق کا، صلاحیت کا ایسا سسٹم بنائیں گے کہ ایک نبی نے ایک عام بندہ مومن بھی انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس آیت کا مصداق ہو جائے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے.